ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون۔ آج کے اس پروکار تقریب میں میں صرف ایک چیز پہ مختصر کچھ کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ میاں بیوی کا رشتہ یا رشتہ ازدواج، میرج، نکاح، زوجیت کیا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ آپ لوگ، میرے خیال میں اس کے بعد کچھ کھانا بھی ہے، ورنہ میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ رشتہ ازدواج کیا ہے۔ اللہ جل شانہ نے جب کائنات پیدا کیے تو سسٹم اللہ نے یہ بنایا کہ ہر چیز کا اللہ نے جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن، میں نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا۔ ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، میں نے ہر چیز میں پازیٹیو اور نیگیٹو پیدا کیا، اور جب تک پازیٹیو اور نیگیٹو یہ دونوں آپس میں ملتے نہیں، کائنات کا نظام نہیں چلتا۔ ہم کائنات کی اکائی کو، ایٹم کو لیتے ہیں، جہاں پہ الیکٹران پہ مائنس چارج ہے، جبکہ پروٹون پہ پلس ہے۔ اس طرح بجلی کا ایک بلب جب تک دونوں تار نہیں ملتے وہ نہیں چل سکتا، ہمیں لائٹ روشنی نہیں ملتی۔ آتے ہیں کائنات کی سب سے اہم چیز کی طرف، جو انسان ہے، جو اللہ کا خلیفہ ہے، جس کو اللہ نے کائنات میں، زمین میں اپنا وائس جیرنٹ، اپنا خلیفہ بنایا، نائب بنایا۔ اللہ نے اس کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ اے انسان، میں نے سب سے پہلے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور پھر آدم کے اس نفس سے، اس جسم سے میں نے اس کا جوڑا پیدا کیا۔ جوڑا، زوج عربی میں کس سے کہتے ہیں؟ زوج کا مطلب ہوتا ہے وہ دو چیزیں جو ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہوتا ہے۔ مرد کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن وہ ہر حال میں عورت کا محتاج ہے۔ عورت کتنی ہی مالدار کیوں نہ ہو، لیکن اس کو مرد کا سایہ چاہیے۔ اس لیے یہ دونوں وہ جوڑیاں ہیں، وہ زوج ہیں کہ ان دونوں کے بغیر کائنات کا نظام نہیں چل سکتا۔ اللہ جل شانہ نے نظام یہ پیدا کیا کہ آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے تو ظاہر بات ہے کہ جنت میں کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن آدم علیہ السلام خوش نہیں تھے۔ اللہ جل شانہ نے حضرت آدم سے کہا کہ اے آدم، میں آپ کے لیے آپ کی بیوی کو پیدا کر دیتا ہوں، کس لیے؟ لیسکن الیہا، تاکہ تجھے اس سے سکون ملے، تاکہ تجھے اس سے خوشی ملے۔ اور اللہ جل شانہ نے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو بائیں طرف کی پسلی سے پیدا کیا، جس میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس طرح پسلی سے ظاہری طور سے دل کی حفاظت ہوتی ہے، اس طرح بیوی سے دل میں جو اندر ہے ایمان، اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس نے شادی کر لی اس کا آدھا ایمان مکمل ہو گیا، اور آدھے ایمان میں کوشش کرے۔ چنانچہ شادی کا یہ رسم جنت سے چلا آ رہا ہے، اور میاں بیوی کا رشتہ وہ رشتہ ہے کہ جو کائنات کا سب سے پہلا رشتہ ہے۔ اس وقت حضرت آدم باپ نہیں تھے، بھائی نہیں تھے، چاچا نہیں تھے،
ससुर नहीं थे, बेटे नहीं थे, हज़रत हवा माँ नहीं थी, बहन नहीं थी, फूफी नहीं थी, बेटी नहीं थी, बल्कि सबसे पहला रिश्ता जो जन्नत में कायम हुआ मियाँ बीवी का रिश्ता। फिर यही रिश्ता सबसे पहले रोए ज़मीन पे कायम हुआ है मियाँ बीवी का रिश्ता। उसके बाद ये सिलसिला चला आ रहा है। अल्लाह जल्ल शानुहु ने कुरान पाक में 3 रिश्तों को मीसाक़न गलीज़ा, जब कमिटमेंट हो जाती है, एक कंट्रैक्ट साइन हो जाता है, एक अल्लाह ने अंबिया से जब आहद लिया तो तमाम अंबिया के आहद को अल्लाह ने मीसाक़न गलीज़ा, बहुत मजबूत स्ट्रांग कोवेनेंट का नाम दिया। एक यहूद पर जब अल्लाह ने जबल तूर को उठाया तो उस वक़्त उनसे आहद लिया, और एक मियाँ बीवी के रिश्ते को अल्लाह ने शोहर से कहा कि तुम क्यों भूल जाते हो, इसलिए कि तूने तो बीवी को एक मजबूत और एक मीसाक़न गलीज़, एक बहुत मजबूत आहद दिया है, वादा किया है, उसके हकूक़ में क्यों गफलत बरत रहे हो। अब ये रिश्ता आजकल हम देखते हैं कि बड़े खुशी से रिश्ते हो जाते हैं, और रिश्ता इसलिए होता है कि शादी खाना आबादी, बट हमारे रिश्ते क्यों नाकाम होते हैं, हमारे रिश्ते क्यों खाना आबादी के बजाय खाना बर्बादी बन जाते हैं। उसकी वजह अल्लाह जल्ल शानुहु ने हमें कुरान पाक में बताई है। अल्लाह फरमाते हैं कि जब मियाँ बीवी के दरमियान निकाह होता है तो मैं ख़ुद दरमियान में इन्वॉल्व हो जाता हूँ। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, मियाँ बीवी के दरमियान मैं मवद्दत और रहमत का रिश्ता पैदा कर देता हूँ। मवद्दत का इजहार जवानी में होता है, रहमत का इजहार बुढ़ापे में होता है। मवद्दत वो मोहब्बत है, वो ताल्लुक़ है जो भाई और बहन के दरमियान नहीं होता, जो माँ और बेटे के दरमियान नहीं होता, जो बाप और बेटे के दरमियान नहीं होता, जो कायनात में किसी 2 पार्टियों के दरमियान नहीं होता। ये मवद्दत, ये सिर्फ मियाँ और बीवी के दरमियान एक मोहब्बत का जो ताल्लुक़ है, जो अल्लाह बज़ाते ख़ुद आकर उनमें पैदा कर देता है निकाह के नतीजे में। मगर हम देखते हैं कि मोहब्बत और मवद्दत ये नहीं होता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं मुख्तसर अपने दुल्हा मियाँ को और दुल्हन बेटी को बताना चाहूँगा। अल्लाह ने फरमाया जब आपकी शादी हो जाती है तो हुन्न लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। बीवी मर्द के लिए लिबास है और मर्द बीवी के लिए लिबास है। जब हम कपड़े पहनते हैं तो वो सबसे करीब एक चीज़ है मेरे जिस्म के पास, और कोई शख्स भी अपने लिबास और अपने जिस्म के दरमियान एक और चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। छोटा सा भी एक तिनका अगर आपके जिस्म में आ जाए कपड़ा और आपके दरमियान तो बंदा बेचैन होता है। अल्लाह ने लिबास इसलिए कहा कि मियाँ बीवी की जब शादी हो जाती है तो उनको चाहिए कि अपने मामलात खुद हल करें। जब मियाँ बीवी के मामलात में कोई भी थर्ड पार्टी इंटरफेयर करे, कोई भी थर्ड पार्टी मुदाखलत करे तो वो रिश्ते हमेशा नाकाम हो जाते हैं। नंबर 2 ये कि अपने स्टेटस को तस्लीम कर लेना चाहिए। लड़के की शादी हो जाती है बट लड़का स्टिल रिमेन सन एंड ब्रदर। वो अपना स्टेटस डिक्लेयर नहीं करता कि अब तो मैं शौहर हूँ, अब तो मेरे ज़िम्मे हकूक़ हैं। लड़की की शादी हो जाती है बट स्टिल रिमेन डॉटर एंड सिस्टर। वो अपनी पोजीशन, अपनी स्टेटस को चेंज नहीं करती कि अब तो मैं बीवी हूँ। अपने आप को मानो, और जब बंदा मान लेता है तो तब उसके साथ एहसास होता है कि मैंने किसी के हकूक़ अदा करने हैं। आज असर की नमाज के बाद मैंने किससे हाथ मिलाया, यंग लड़का था, 1 साल पहले उसकी शादी हुई, तो उसको मैंने कहा कि यू आर प्लेइंग क्रिकेट। उसने कहा यस। मैंने कहा इसका मतलब ये है कि तुम हकूक़ की बहुत बड़ी पामाली करते हो। उसने कहा कैसे? मैंने कहा जो लोग क्रिकेट वाले होते हैं वो अपनी बीवी को भूल जाते हैं। नाकाम है वो शख्स जो माँ और बीवी के दरमियान इंसाफ न कर सके। नाकाम है वो शख्स जो अपनी ड्यूटी और बीवी के दरमियान इंसाफ न कर सके। नाकाम है वो शख्स जो अपनी बीवी को बीवी न माने
اور اس کو اپنا سٹیٹس نہ دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب فوت ہو رہے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، تو آخری الفاظ کیا تھے کہ اے میرے امت والو، اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ یہ وہ لڑکی ہے جو اللہ کے نام پہ آپ کے لیے حلال ہو گئی ہے۔ اس لیے ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اے شوہر سوچو تم کتنا اپنا حق جتاتے ہو، اتنا ہی حق بیوی کا تمہارے ذمے ہے۔ ہم آج کل ہمارا فیملی لائف نہیں ہے انفارچونیٹلی، گھر میں بھی آفس میں بھی آفس، میاں بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد صرف امہات المومنین کے ساتھ بیٹھ کے صرف گپ شپ لگانے کے لیے۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن کہ بیوی کا یہ بھی حق ہے کہ شوہر نے مخصوص ایک وقت اس کو دینا ہے کہ صرف اسے باتیں کرنے کے لیے۔ اب میں پوچھ سکتا ہوں کہ کتنے لوگ یہ کرتے ہیں؟ پوچھ سکتا ہوں میں، آپ کرتے ہیں، میں کرتا ہوں۔ یہ شکر ہے کہ 2 لوگ تو مل گئے ایسے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، افسوس یہ ہے کہ ٹائم بہت کم ہے، اور میں یعنی بہت ساری باتیں ہیں کہ ہمارے گھروں کے حالات کیوں خراب ہیں، ہمیں سکون کیوں نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں بیوی کا جو مقصد بیان کیا ہے کہ بیوی کس لیے ہے، اس لیے کہ آپ کو سکون ملے۔ لیکن بیوی سے سکون اگر نہیں ملتا، اور کسی سے بھی پوچھو 90% شوہر یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے اپنی بیوی سے سیٹسفیکشن نہیں ہے، میں گھر میں خوش نہیں ہوں۔ بٹ واٹ از دا ریزن؟ کیا رسپانسبل بیوی ہے؟ کیا یہ بیوی کی ذمہ داری ہے؟ نو، ناٹ ایٹ آل۔ اس لیے کہ جب آپ شادی کر لیتے ہو، فرض کرے رابعہ بیٹی یہ بیوی نہیں تھی، اس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، پریویس جاب اس کی یہ نہیں تھی کہ یہ بیوی تھی، یہ ایک ناز پرور اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے گھر میں رہتی ہوئی ایک لاڈلی بیٹی تھی۔ اب جب یہ دوسرے گھر میں آ جاتی ہے تو اب گھر بنانا یہ ہے میر وقار علی کا کام، یہ اس کا کام ہے۔ اور جب نئی نویلی دلہن گھر میں آ جاتی ہے، کیوں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ فرام دا فرسٹ ڈے ہی شوڈ ٹو شو ہر سیلف لائک 40 ایئرز مدر۔ وہ 40 سال کی لڑکی نہیں ہے، اس کا تجربہ نہیں ہے، نئے گھر میں آئی ہے، نئے لوگوں کے ساتھ آئی ہے، اس نے سیکریفائی کیا ہے، اس نے پورے خاندان کو قربان کیا ہے، اس نے کمٹمنٹ اور ریٹرن میں دیا ہے۔ اور پہلے تو اس کے ساتھ باپ کا نام تھا، اب تو میاں کا نام لگے گا شناختی کارڈ میں بھی، پاسپورٹ میں بھی۔ اس قربانی کا کیا لحاظ رکھ رہے ہو؟ اس کو ٹائم دیا جائے، اور گھر کا جب ماحول بنتا ہے تو کتابوں نے لکھا ہے کہ منیمم 2 سال اس میں لگتے ہیں۔ آج کل تو ہم صرف ایک ہنی مون کو بس سمجھ لیتے ہیں کہ جی ہنی مون میں جاؤ تو میاں بیوی ایک دوسرے کو سمجھ لیتے ہیں، نہیں، گھر کے پورے حالات کو سمجھنا۔ اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا والدین سے کہ پلیز سب سے پہلے بڑوں نے بڑا بن کر ہونا ہے، شو کرنا ہے، تب چھوٹوں سے ایکسپیکٹیشن رکھی جا سکتی ہے کہ وہ میرا احترام کرے۔ اگر میں چھوٹے پہ رحم نہیں کروں گا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث کے روشنی میں مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں چھوٹے سے توقع رکھوں کہ وہ مجھے عزت دے۔ سب سے پہلے ساس نے ماں بن کر اپنے آپ کو شو کرنا ہوگا، تب وہ یہ امید رکھ سکتی ہے کہ میری بہو میری بیٹی ہوگی۔ سسر نے، اور وقار صاحب فار یور کائنڈ انفارمیشن، بندہ جب شادی کر لیتا ہے تو شوہر کیوں یہ بھول جاتا ہے کہ پہلے تو میرے 2 باپ تھے، اب میرے 3 ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ کے 3 باپ ہیں، ایک وہ جس نے تجھے جنا سعید لودھی صاحب، ایک وہ جس نے تجھے پڑھایا تیرا استاد، اور ایک وہ انصاری صاحب جس نے اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں، نہیں سعید صاحب جو ہیں وہ تو لڑکی رابعہ کے باپ ہیں، ایک سعید صاحب جس نے لڑکی آپ کے نکاح میں دے دی، سسر۔ آپ کو اپنے سسرال کا، اللہ فرماتے ہیں نسباً و صہرا، میں نے آپ کے 2 رشتے قائم کیے ہیں، ایک وہ رشتہ جو آپ کا بلڈ ریلیشن ہے،
ایک وہ جو شادی کے بعد آپ کا رشتہ ایک بن جاتا ہے، دونوں کو آپ نے پالنا ہے، جبکہ لڑکی اس کے اللہ کے بعد اس پر جو سب سے زیادہ حق نمبر 2 حق آتا ہے وہ اپنے شوہر کا آتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر اللہ کے بعد کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ جب تیرا شوہر آئے تو اس کے سامنے سجدہ کر، بٹ چونکہ سجدہ اسلام میں جائز نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اور رسول نے عورت کو کم ظاہر کیا ہے، نہیں، قطعاً نہیں۔ اس پہ مجھے ٹائم دو تو میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ جل شانہ نے عورت کو کیا مقام دیا ہے، اسلام نے کیا مقام دیا ہے، اسلام نے مرد کو کتنی ذمہ داریوں کے نیچے ڈالا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہمیں اپنے حقوق کا پتہ نہیں، ہمیں رسپانسبلٹیز کا پتہ نہیں، لہٰذا میں اپنا بیان اسی دعا کے ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو شادی کے مبارکباد پہ دیتے، حضور فرماتے کہ بارک اللہ لکما وبارک علیکما وجمعکما فی الخیر، دعا کرتے ہیں۔ اور میری طرف سے آپ سب کی طرف سے میر وقار علی بشارت صاحب کو اور رابعہ لودھی صاحبہ کو اس شادی کی مبارکباد، اور دونوں والدین کو، دونوں خاندانوں کو، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی یہ زندگی خوشیوں کا ایک مرکب بنائے، اللہ پاک ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، اللہ پاک ان کو وہ سکون اور وہ اطمینان نصیب فرمائے جو شادی کا مقصد ہے، اللہ پاک دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک اس کی برکتیں دوسرے گھر میں، ایک نئی نویلی دلہن جب گھر میں آتی ہے تو بہت ساری برکتیں، بہت ساری رحمتیں اس گھر میں آ جاتی ہیں، اللہ اس گھر کو یہ برکتیں نصیب فرمائے، اللہ پاک دونوں کو صحت اور عافیت دے، اللہ پاک دونوں کو اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی سرخروئی عطا فرمائے، خوشی کی زندگی عطا فرمائے۔ یا اللہ جن لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوئی یا اللہ ان کے نصیب کھول دے، یا اللہ ان کو بھی اچھے رشتے نصیب فرما، جن لڑکوں کی شادیاں نہیں یا اللہ ان کو بھی اچھے رشتے نصیب کر دے، یا اللہ جن لوگوں کے بچے نہیں یا اللہ ان کو نیک اولاد نصیب فرما، یا اللہ جن کے بچے ہیں یا اللہ ان کو نیک بنا دے، یا اللہ دنیا و آخرت میں کامیابی اور سرخروئی کا ذریعہ بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ میری طرف سے دوبارہ وقار علی بشارت صاحب کو، رابعہ لودھی کو بہت بہت مبارکباد، اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کو دعا میں یاد رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔